ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے۔ راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ دیتا رہوں، مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے۔ اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، روزانہ ہے الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو، روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں۔ صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے۔ پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا، صدقہ اسے روک لیتا ہے۔ اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے۔ اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے، ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے، میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں، وہی 1000 روپے کی سیل ہے 10 گنا ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹی پلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی، وہ 100 روپے بھی چلے گئے، سیل بھی اتنی ہی ہے۔ تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹی پلائی کرنے میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 100 روپے صدقہ کریں، اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں، یہ اچھا؟ یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا، دکان میں آگ لگنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا، ہے کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے، کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہے۔ صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا۔ تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے، آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بچ گیا، ایسے ہی بچ گئے، یہ کوئی نیکی تھی، یہ کوئی دعا تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، تمہیں بچایا گیا، شکر ادا کرو۔ ہے یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی، میری دکان میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر، اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے۔ کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے، اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے، تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ڈال دی۔ ہاں یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی، ایک غریب آیا اس نے پیسے مانگے، میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو، اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے، سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی، تو گھر والوں سے پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30۔ کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں، 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس میں کیا پوزیشن تھی؟ تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا، تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے۔ ہاں جیسا دو گے نا، پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں، بچا ہوا کھانا دینا ہے، موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے، گھر کی ماسی کا بھی یاد آئی کہ کھانا بچ گیا اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو، یہ نہ کیا کرو، جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا۔ جو خوشی سے دے گا نا، مزے کی بات بتاؤں، گھر والے میں گھر میں ملازم ہوا کرے نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، یقین کریں گھر میں ملازم ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا، آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا،
پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں، کم نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا، وہ کسی 4 کو نہیں کھلائے، 1 کو کھلا دیں، مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی، کیسا ملٹیپلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا، 30 روپے تھا، 50 ہوا، 100 ہوا، 150 ہوا ہے، اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا. وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے. حدیث پڑھو نا. حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے، کشمش کا، جو کا، کھجور کا، اور پھر گندم کا. ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا گندم کا. ٹھیک ہے، غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، VIP کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا. اپنے دل سے پوچھو نا، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لینے ہیں، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں. فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں، ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر، ایک کڑک والا، ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے، یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو، اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. کسی کے 4 بچے ہو نا، ایک بچہ بڑا ہوشیار، سبق پورا یاد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں، گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا، خوش دلی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا، جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے، جو ٹوٹے تھے
اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بددیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہمارے عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بددیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بددیانتی۔ بس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا۔ وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی۔ اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے۔ پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا۔ وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے، سب سیلفی بنا رہے، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا، احسان نہیں جتانا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں، تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا۔ اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی، نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں۔ کس نے پوچھا آپ سے؟ بھائی روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی، مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل۔ حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے یہ، اللہ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی نا۔ یہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں۔ اچھا اب آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان، جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے، ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے۔ بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو، وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں، تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں تو مجھے ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم اپنے دل سے پوچھ لیں میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا۔ تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا احسان نہ جتائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا، میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں کیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا۔ تیری بہن کی شادی جب وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو۔ ارے میرے پاس تھا کیا، اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے، میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا۔ کبھی زندگی میں احسان مت جتانا، احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار، اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے، ہاں اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی۔ ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، اب روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔
तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया। मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमज़ान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान। तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें, और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मतीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना भी हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुजुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूँगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ, कराची में कौन सी गली है जहाँ तरावी नहीं हो रही है? कौन सी बिल्डिंग है जहाँ तरावी नहीं? एक एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं? ये दावत इस्लामी के मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने बना दिए। कुरान की खिदमत का कैसा निज़ाम बनाया, हजारों बच्चों और बच्चियों ने दरस निज़ामी कर लिया। 150 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। 34,000 बच्चे और बच्चियां उसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल की 600 के करीब मस्जिदें दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क में बना रही है। आजकल चैनल पर जो बेहयाई और फहाशी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर एक चैनल ऐसा है जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, शराबी शराब छोड़ रहे हैं। अरे चैनल देखकर रक्सो सुरूर की महफिल सजदे तो सुनी होंगी, मगर ये कैसा चैनल आया जिसको देखकर मदीने की याद में आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के खौफ से दिल लरज रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं, सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, इंग्लिश जबान में, फिर उसके बाद बंगला जबान में, अब जनाब अरबी जबान में यूट्यूब पर मदरी चैनल शुरू कर दिया। बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक बच्चों के प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल शुरू किया गया। और उसके बाद जब कार्टून्स के जरिए बेहयाई फैलाई जा रही है, कार्टून्स के जरिए अब जनाब बच्चों के साथ उनको गलत रस्मों रिवाज सिखाए जा रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए दावत इस्लामी ने एनिमेटेड खाके बनाए, अपने इस्लामिक कार्टून्स बनाए, और अब वो कार्टून्स भी कई जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह शाया किए जा रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी इसकी पजीराई कैसे है। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर किड्स लैंड मदनी चैनल को सर्च कीजिएगा। हमारे एक एक कार्टून के क्लिप को 50 मिलियन लोगों ने देखा है। 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ लोग होते हैं, 40 मिलियन का मतलब 4 करोड़ लोग होते हैं। तो दुनिया भर के बच्चे देख रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। कौन सा मैदान है जिसमें दावत इस्लामी लादीनी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर रही। और आगे चलें, अब जब फलाही काम की बात करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की बात करते हैं, तो किस मौके पर दावत इस्लामी ने खिदमत नहीं दी। 2005 में जलजला आया, कश्मीर में जलजला आया, उस जमाने में भी दावत इस्लामी वालों ने वहां जाकर करोड़ों रुपए की इमदाद की। और जब 2019-20 में कोविड आया, 1 करोड़ के करीब मुसलमानों तक खाना, पानी और राशन पहुंचाया गया, करोड़ों रुपए की इमदाद की गई। उसके बाद 2022 में जब सैलाब आया, 3.5 अरब के करीब रुपए और सामान वहां तकसीम किया गया। एक नया काम FGRF के तहत हो रहा है, जो शायद कराची वालों को नहीं पता। ऐ कराची वालों, हम बड़े सुकून में हैं, हमारे सिंध के भाई अब तक डूबे हुए हैं। लोग समझते सैलाब खत्म हो गया, अब भी लाखों लोगों के घरों में पानी मौजूद है, अभी भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी मौजूद है। हमारी टीम जब वहां गई और जाकर देखा कि 6 महीने हो गए, अब तक पानी नहीं निकला है। जितना सूखना था सूख गया, जितना निकलना था निकल गया, अब नहीं निकल रहा। और नहीं निकलेगा तो उनके घर कैसे आबाद होंगे? हॉस्पिटल्स में पानी, मस्जिदों में पानी, कब्रिस्तान में पानी। अब फैसला किया गया कि हम पंप लगाते हैं और इनका पानी बाहर निकालते हैं। आपको याद होगा, एक बार कराची में बारिश हुई थी तो ये पूरा खारादर का एरिया पानी से भर गया था, और पानी 1 हफ्ता रहा था तो उस पानी में बदबू और गंदगी का आलम क्या था। इधर भी दावत इस्लामी वालों ने पंप लगाए थे, मगर उधर 6 महीने हो गए हैं, वो पानी नहीं निकला है। आपको जानकर खुशी होगी, अब तक 5 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी वाले निकाल चुके हैं।
तकरीबन 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने पानी से फारिग कर दी है। कब्रिस्तान पानी से फारिग हो गए, स्कूलें, मस्जिदें, हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना काम काज करने लग गए। मगर अब भी ये काम जारी है, अब भी हमारे पंप लगे हुए हैं, अब भी लाखों रुपए का डीजल रोजाना की बुनियाद पर भेजा जा रहा है ताकि हमारे मुसलमान दुखियारे भाइयों का पानी निकले। अभी ये काम जारी था कि तुर्किया में जलजला आ गया, शाम में जलजला आया, दावत इस्लामी वाले सुबह शाम वहां भी काम कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुर्की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि हम अब कंटेनर दे रहे हैं। कंटेनर हाउसेस कहलाते हैं। एक ऐसा कंटेनर वहां बनता है जिसमें 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और छोटा सा किचन होता है, क्योंकि उन लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 साल कंटेनर में रहना पड़ेगा, तब जाके ये इमारतें बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने कंटेनर देना शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है। थोड़े दिनों बाद आप मदरी चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखेंगे एक ऐसी बस्ती आबाद होगी तुर्की में कि जहां FGRF के कंटेनर होंगे और हम सिर्फ कंटेनर, खाना और राशन नहीं देते, हम साथ दीन भी सिखाते हैं, हम सुन्नतें भी सिखाते हैं, हम नमाज भी पढ़वाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंटेनर की बस्ती में मस्जिद बनाने का भी प्लान कर लिया है। कुरान भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे और रोजाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाएंगे। यहां मैं ये भी इशारा कर देता हूं कि कुछ लोग माशाल्लाह अपने तौर पर अपनी NGO बनाकर या अपने तौर पर गरीबों को राशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर यही काम आप दावत इस्लामी के साथ कर लेंगे ना, हम राशन भी देंगे, उनको इज्तिमा में भी ले आएंगे, उनके बच्चों को मदरसा भी ले जाएंगे, जिन जिनको राशन देते हैं उनका डाटा रखते हैं ताकि उनके घर की खवातीन भी दीन सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन तो पहुंचेगा, आपके दावत इस्लामी के जरिए करोगे तो दीन भी पहुंचेगा, सुन्नतें भी पहुंचेंगी, एक अकीदा भी पहुंचेगा, उनका ईमान भी महफूज हो जाएगा। तो ये है हमारी दावत इस्लामी। किस किस शोबे की बात करूं, वैसे सच्ची बात यह है, अगर आप दुनिया भर की तंजीमों पर नजर दौड़ाएं ना, तो आपको कई ऐसी तंजीमें मिलेंगी। कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ मदरसा चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ स्कूलें चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो मीडिया को देखती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो जनाब वेलफेयर का काम करती हैं। कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो एक ही तंजीम हो और वो सारे काम कर रही हो। ये अल्लाह की रहमत से फैजान अमीर अहले सुन्नत है कि दावत इस्लामी 100 से ज्यादा शोबाजात में, 150 से ज्यादा मुल्कों में दीन मतीन का पैगाम आम कर रही है। कौन सा दिन गुजरता है जब खबर नहीं आती कि गैर मुस्लिम बैरून मुल्क में मुसलमान हो रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिमों की इबादत गाह खरीद कर मस्जिद बनाई जा रही है। जरा सोचो तो सही कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अल्लाह ना करे शैतान की पूजा होती हो और शिर्क होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां रहमान को सजदे हो रहे हैं, वो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 1-2 नहीं है, अकेले में मुझसे कोई मिल ले, हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कितनी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं जो दावत इस्लामी ने बदल कर रख दी। ऐसा इनकलाब ये फकत दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में मिलता है। सच्ची बात बताऊं, ये मेरे और आपके पैसों के नसीब जागते हैं, मेरे और आपके माल के भाग जागते हैं कि वो दीन के इतने बड़े काम में सर्फ हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार अपनी दावत इस्लामी का साथ जरूर देना, इस बार दिल खोल कर साथ देना और अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपना फितरा जरूर देना। एक और बात कर देता हूं, क्योंकि हम आजकल डोनेशन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जनाब दावत इस्लामी बहुत अच्छी तहरीक है, दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे अपने, हमारे इज्तिमा में आने वाले हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो हम, हमारा हाल पता है क्या हो गया है, ये जब से होना शुरू हुआ है, पता नहीं किसने ये हवा फैलाई है कि एक गांव था, एक वाकये से बात समझ आ जाएगी। उस गांव में दूध की कमी हो गई, तो गांव के चौधरी साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं और सारे गांव वाले एक एक दूध का गिलास उसमें डाल दें, तो वो घड़ा भर जाएगा, तो फिर जिसको दूध चाहिए होगा उसमें से बांट देंगे। एक बंदे ने सोचा यार सारा गांव दूध डालेगा, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जाकर चुपके से पानी का गिलास डाल के आ गया। सुबह हुई और जब उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा ही पानी से भरा हुआ था। बात आई समझ में? हर बंदे ने क्या सोचा, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा। तो अभी दावत इस्लामी के साथ भी यही हो रहा है, सभी पानी का गिलास डाल देते हैं, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा, बाकी लोग दे देंगे। तो प्यारे भाई, दावत इस्लामी के पास यकीनन बहुत चंदा आता है, मगर अखराजात कितने हैं। इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ पाकिस्तान में 44,000 से ज्यादा अजीर हैं, एम्प्लॉइज हैं। 105 करोड़ रुपए सिर्फ माहाना सैलरी है। तनख्वाह कितनी है? 105 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकाने रसूल को जानता हूं जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान हैं कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूं और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूं। और भी देना भाई,
تو زکات یہاں دے دیتا ہوں تو 100% مجھے پتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے، تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں۔ تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں، دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا حاسبني حسابا يسيرا إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار سیاہ شعار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جھولی پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیرے گھر میں جمع ہو گئے۔ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ اے رب کریم ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمیں اپنی رضا کی خیرات سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم۔ اللہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ اس ارادے پر استقامت اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ پچھلی زندگی تو بڑی گناہوں میں گزاری، اے اللہ پچھلے معاف فرما دے اور اگلی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، روزانہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، فقط حلال روزی نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اب اچھا دیکھنا نصیب فرما، اچھا بولنا نصیب فرما، اچھا اور پاکیزہ سننے کی توفیق
توفیق عطا فرما، حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے اے اللہ، اے کریم مولا پروردگار، جو خوش نصیب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے اے اللہ۔ تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہوں گے، کوئی خود بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں اے اللہ، جن کے روزی روزگار کے مسائل ہیں سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اے اللہ، سب کے دسترخوان کو وسیع فرما دے اے اللہ۔ ہمارے وطن پر بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے اے اللہ، ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما اے اللہ۔ یہ مہنگائی کا سیلاب دور فرما دے، ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما اے رب کریم، اے رب کریم، اے رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری دکھوں کی رات کو سکھ کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینے سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے اے اللہ۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو مشکلیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، ہمارا بعض اوقات خود بھی ذہن بولنے لگتا ہے اتنی بڑی مشکل کیسے حل ہوگی اے اللہ۔ یقیناً ہم کمزور، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمارے لیے مشکل بڑی ہے، تیرے لیے مشکل بڑی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری مشکل آسان فرما دے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہمارے مسائل کو تو نے حل کرنا ہے، اپنے کرم سے حل فرما دے اے اللہ۔ اے رب کریم ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما اے اللہ، حاضریوں کے راستے کھول دے، ہمارے لیے حرمین کی حاضریاں آسان کر دے اے اللہ۔ ہمیں کبھی مکے مدینے سے محروم نہ کیجیو، اور رب کریم اسی سال حج بھی عطا فرما، اور جب آخری وقت آ جائے ہمیں آقا کے قدموں والی، آقا کی دید والی اور مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما۔